بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفے کے تعارف کے بیان میں تھی۔ مقدماتی طور پر یہ نقطہ کہ فلسفہ کیا ہے، تقریباً اس کے بارے میں جو بنیادی نکات تھے آپ کی خدمت میں عرض ہوئے کہ استاد شہید مرزا مطہری نے پہلے 2 درس اس مطلب کے بیان میں بیان فرمائے کہ ہم نے ان کی توضیح، وضاحت اور تکمیلی نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اگرچہ ابھی بھی بہت ساری باتیں کہنے کو ہیں، لیکن ابھی آہستہ آہستہ میں ایک اور بحث میں وارد ہونا چاہتا ہوں جو فلسفے کے مختلف مکاتب ہیں کہ عالم اسلام کے اندر کون کون سے فلسفی مکتب ہیں۔ اس بحث کی طرف وارد ہوتے ہیں کہ جس کے اندر اختصار کے ساتھ فلسفہ اسلامی کی تاریخ سے بھی آپ آشنا ہوں گے۔ ابھی جو گزشتہ مباحث میں کچھ تشنہ نکات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ ہمارے کچھ مباحث سے ان کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ لہٰذا میں دست گزارش کروں گا کہ عجلہ اور جلدی نہ کریں، آہستہ آہستہ یہ مباحث ہمارے تھوڑے سے آگے جیسے ہی چلیں گے بہت سارے جو کور اور غیر واضح نکات ہیں وہ بھی کسی حد تک واضح ہو جائیں گے۔ لہذا آج سے انشاءاللہ ایک اور فصل کا آغاز کرتے ہیں جو استاد مطہری کے تیسرے درس کے لیے ایک بہترین مقدمہ بھی ہوگا اور اس تیسرے درس کا تقریباً بیان بھی ہوگا۔ وہ مسئلہ ہے خود تاریخ فلسفے کا ایک اجمالی جائزہ۔ دیکھیں اس کی ضرورت بھی اس وجہ سے ہے کہ ہمارے حوزے کے اندر جو دوستان معمولاً فلسفہ بھی پڑھتے ہیں، ایک جو نقص ہمارے اندر پایا جاتا ہے حتیٰ کہ حوزے کے اندر جو درس پڑھتے ہیں ان کے اندر بھی، وہ یہ کہ بہت زیادہ تاریخ علم سے واقفیت نہیں ہوتی۔ ہم لوگ مسائل کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس علم کے تاریخی تطورات اور تاریخی تکاملات اور تاریخی مراحل کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو فوراً ہم لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک مختصر ہی صحیح لیکن ایک علم کی تاریخ کا آنا بھی بہت ہی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ علم کن نشیب و فراز سے گزرا ہے، کن مراحل سے گزرا ہے اور ہم لوگ کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اور اس تاریخی معرفت کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی فلسفی کی کتاب کو اٹھا کر پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس فلسفی کے زمانے میں فلسفہ کس نقطے پر کھڑا تھا۔ تو اس اعتبار سے خود فلسفی متون کو سمجھنے میں بھی ہمارے لیے بہت ہی آسانی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انشاءاللہ بعد میں کسی مناسبت سے عرض کروں گا، اور تاریخ کلام اسلامی میں شاید مقدماتی طور پر چند نکات بیان کیے بھی ہیں میں نے کہ بہت زیادہ غلطیاں جو ہمارے اندر اور جو مغالطات جنم لیتے ہیں وہ اس تاریخی نشیب و فراز سے ناآشنائی کی بنا پر ہوتا ہے کہ میں نے تفصیلات کلام اسلامی کے تعارف میں اس کی بیان کی ہیں، یہاں پر تکرار نہیں کرتا۔ اچھا، اس تاریخ فلسفہ اسلامی کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ان 2 باتوں پر مقدماتی طور پر آپ توجہ کریں، ایک تقریباً گزشتہ مباحث کا خلاصہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ جو فلسفے کے عنوان سے ایک علم کا باقاعدہ طریقے سے آغاز ہوتا ہے، یہ آغاز جیسا کہ میں نے عرض کیا باقاعدہ فلسفے کو بے عنوان علم کے لحاظ سے
اس کا آغاز میلاد سے 400 سال پہلے، یعنی حضرت مسیح کی میلاد سے، عیسوی میلاد سے 400 سال پہلے ارسطو کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور وہ ارسطو، جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا، کہ ان عمومی مباحث کو ذکر کرتے ہیں باقاعدہ طریقے سے، کہ اس کے بعد پھر یہ مباحث آگے چلتے ہیں۔ اگر خلاصہ کلام کروں تو ارسطو کے زمانے سے یہ فلسفہ، پہلے تو علوم عقلیہ کے بارے میں وہاں پر گفتگو ہوتی تھی، کہ جس کو آپ حکمت بھی کہتے ہیں، کہ اسلامی دنیا میں خوبصورت طریقے سے اس کی تقسیم بھی آئی، کہ اصل ارسطو سے ہے کہ فلسفہ یا نظری یا عملی فلسفے میں یا عملی حکمت کے اندر بشر اور انسان کے افعال اختیاریہ کو مورد بحث قرار دیتے، اور نظری فلسفے یا نظری حکمت کے اندر اس عالم کے حقائق کی شناخت کا کام ہوتا، شناخت عالم کو تفکر اور استدلال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی، کہ بہرحال پھر اس نظری علم کو ریاضیات، طبیعیات اور الہیات میں تقسیم کرتے تھے، کہ الہیات میں وہی احکام کلی وجود، کہ جس کو ہم فلسفہ کہہ رہے تھے، وہ احکام کلی وجود، خدا شناسی، یہ مباحث کہاں پر آ رہے تھے؟ فلسفے میں آ رہے تھے۔ اور ادھر سے جو عملی تھا، حکمت نظری کے مقابلے میں حکمت عملی یا فلسفہ عملی، اس کے اندر اخلاق، تدبیر منزل اور اسی طریقے سے سیاست مدون، سیاست کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی۔ درست ہے، یہ تقریباً ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اچھا، جو عالم اسلام میں فلسفہ داخل ہوا، کہ اس کی تفصیلات تو انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا، لیکن مقدماتی طور پر اس نقطے کو سمجھے کہ جو یونان سے فلسفہ ترجمہ ہو کر آیا، اور اس وقت جو ہمارے پاس اسلامی فلسفہ موجود ہے، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ جو فلسفہ ہے سارے کا سارا ادھر یونان سے آیا ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ اس وقت جو اسلامی فلسفہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس یونانی فلسفے سے بہت زیادہ تفاوت رکھتا ہے، بہت زیادہ فرق رکھتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ فوراً کہیں کہ جو بھی اسلامی فلسفے کے عنوان سے مسائل ڈسکس ہوتے ہیں، مسائل گفتگو ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے مسائل بس یونانیوں کے ہیں، ہمارے مسلمان فلاسفرز کا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ عزیز من، اس طریقے سے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو اسلامی فلسفہ ہے، اس اسلامی فلسفے کو ارسطو کے مابعد الطبیعہ اور ارسطو کے فلسفے کے ساتھ اگر آپ نسبت دیں تو ارسطو کا فلسفہ اس اسلامی فلسفے کے مقابلے میں بالکل محدود ہے، چند مسائل ہے۔ بہرحال اسلامی فلسفے کے جو پیکر کو اور اسلامی فلسفے کے اصل شکل و صورت کو، جو مسائل اور جو مباحث تشکیل دیتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اصلاً یونانی فلسفے کے ساتھ۔ بہرحال اس بات کی وضاحت استاد شہید مرزا مطہری نے اپنی کتاب مقالات فلسفی میں بہت ہی خوبصورت انداز سے کی ہے، کہ میں اس مقالات فلسفی کے اندر جو استاد شہید مرزا مطہری کے کچھ مباحث ہیں ان کو یہاں پر مقدماتی طور پر عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، فلسفہ اسلامی کے اندر 4 طرح کے مسائل ہیں۔ دقت کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، بہت ہی اہم مطلب ہے، اور بعد میں جو ہم فلسفے پر بعض لوگوں نے شبہات اور اعتراضات اٹھائے ہیں، ان کے جب ہم جوابات دیں گے تو ان کے جوابات کے لیے بھی یہ مطلب بہت زیادہ اہم ہے۔ دیکھیں، اسلامی فلسفے کے اندر جو مباحث مطرح ہے، جو مباحث اسلامی فلسفے کے اندر ہے، ان کو ایک لحاظ سے 4 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ استاد مطہری کا مقالات فلسفی، اس کے اندر یہ بیان موجود ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن مسائل کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلسفہ یونان کا ترجمہ ہے۔ کچھ مسائل اسلامی فلسفے میں ایسے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تقریباً یونانی فلسفے کا ترجمہ ہے۔ ان کا جو قیافہ، ان کی جو شکل، ان کی جو صورت،
یونانی فلسفے میں تھی تقریباً وہ شکل اور صورت باقی رہی ہے۔ اگر ان کے اندر اسلامی فلسفے کے اندر کوئی تغییرات اور تبدیلیاں بھی آئی ہیں تو وہ نہایت جزئی تبدیلیاں ہیں۔ اسلامی فلسفے میں بہرحال کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو یونانی فلسفے سے جو ترجمہ ہوئے تھے تقریباً وہی شکل و صورت ان کی آج بھی باقی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر مثال دوں میں آپ کو، ارسطو نے 10 مقولات کا تذکرہ کیا، مقولات عشر۔ ارسطو نے ان 10 مقولات کو ذکر کیا۔ اسلامی فلسفے میں یہ مسئلہ تقریباً اسی شکل و صورت کے ساتھ ہے۔ 10 مقولات ارسطو ذکر کرتے ہیں کہ ان کی وضاحت انشاءاللہ جب ہم مسائل فلسفہ پڑھیں گے تو وہاں پر اجمالی وضاحت آئے گی، یہاں پر صرف اشارہ کر رہا ہوں میں۔ مقولات یعنی وہ کیٹیگریز کہ ارسطو آتا ہے اس عالم ہستی کے تمام موجودات ممکن کو، جتنے بھی ممکن الوجود موجودات ہیں ان تمام موجودات کو 10 کیٹیگریز میں تقسیم کرتا ہے کہ جن کو مقولات عشر کہتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ جیسے فلسفہ یونان میں تھا، ارسطو نے جس طریقے سے بیان کیا تھا اس طریقے سے تقریباً آج بھی باقی ہے، اگرچہ جزوی طریقے سے اس میں تبدیلی آئی ہے۔ بعض اسلامی فلاسفر نے 10 مقولوں کو نہیں مانا، کسی نے کہا کہ 10 نہیں ہونے چاہیے 14 ہونے چاہیے، کسی نے کہا کہ نہ 10 نہ 14 بلکہ 5 ہونے چاہیے، کسی نے کہا کہ نہ 10 نہ 14 نہ 5 بلکہ 2 مقولے ہونے چاہیے۔ تو یہ جزوی طریقے سے اسلامی فلسفے کے اندر ان مقولات عشر اور کیٹیگریز کے اندر تبدیلی آئی ہے، لیکن بہرحال اصل مسئلہ وہی ہے کہ جو مسئلہ یونانی فلسفے میں تھا۔ یا مثلا یونانی فلسفے میں ارسطو جو علل اربعہ کو پیش کرتے تھے کہ علتیں 4 ہیں، انشاءاللہ علت و معلول کے احکامات کو ذکر کریں گے، وہاں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے قانون علیت کیا ہے اور علت کی کتنی قسمیں ہیں، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ علل اربعہ، علت فاعلی یعنی وجود دینے والی علت، علت غائی جس کی وجہ سے وجود دیا جاتا ہے، علت صوری کہ جس کی وجہ سے ایک شے بالفعل ہوتی ہے، علت مادی جس کی وجہ سے ایک شے بالقوہ ہوتی ہے۔ یہ جو 4 علتیں ہیں کہ انشاءاللہ وضاحت میں نے عرض کیا کہ بعد والے مسائل میں ہوگی، یہاں پر فقط اشارہ ہے۔ یہ مسئلہ جس طریقے سے ارسطو کے فلسفے میں تھا، یونانی فلسفے میں تھا، آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے۔ یا علوم کی تقسیمات، علوم کو جو تقسیم کرتے تھے، مثلا ریاضیات ہے، طبیعیات ہے، پھر طبیعیات کی تقسیم ہے، پھر ریاضیات کی تقسیم ہے، الہیات ہے، یا اخلاق ہے، یا تدبیر منزل ہے، سیاست مدن ہے، یہ اس طریقے سے علوم کی تقسیم کے علم کو نظری، عملی، پھر نظری کو دوسرے اقسام میں، عملی کو دوسرے اقسام میں یہ تقسیم کرنا، یہ بھی ارسطو کے زمانے میں ایسی تقسیم تھی، اس وقت بھی تقریباً وہ تقسیم اسی صورت میں باقی ہے۔ یا مثلا ایک اور مثال دوں ان مسائل کی کہ جو تقریباً کیا کہتے ہیں کہ یونان سے جب ترجمہ ہوا تو اسی شکل و صورت میں آج بھی باقی ہے۔ قوائے نفس، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، جب علم النفس فلسفی کے بارے میں گفتگو کریں گے تو وہاں پر ذکر کریں گے کہ انسانی نفس کی کچھ ظاہری قوتیں، کچھ باطنی قوتیں، باطنی قوتوں میں پھر کون کون سی قوتیں ہیں، کس طریقے سے یہ قوا جو ظاہر میں ایک انسان نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ مختلف قوتیں ہیں، یہ بھی بہرحال علم النفس ارسطو میں جو مطرح تھے وہ اس طریقے سے تقریباً باقی ہے، اگرچہ اس کی تحلیل کے اندر بہرحال جزوی طریقے سے تبدیلی آئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو اسلامی فلسفہ ہے اس فلسفے کے اندر ایک حصہ مسائل کا وہ ہے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونانی فلسفے کا تقریباً ترجمہ ہے اور اسی شکل و صورت میں آج بھی باقی ہے، یہ اسلامی فلسفے کا ایک حصہ۔ اچھا، دوسرا حصہ اسلامی فلسفے کے اندر وہ مسائل ہیں کہ جن کی تکمیل اسلامی فلسفے میں ہوئی ہے، یعنی وہ مسائل تو شاید یونانی فلسفے میں تھے لیکن ان مسائل کی تکمیل، ان مسائل کی بنیادوں کو محکم کرنا، ان مسائل کو مستدل کرنا، استدلال قائم کرنا،
یا مثلا جو استدلال یا دلیل یونانی فلسفے میں تھا اس سے ہٹ کر اسلامی دنیا میں ایک مضبوط استدلال اس پر لایا گیا. یعنی ظاہر میں صورت میں مسئلہ وہی ہے لیکن ان مسائل کی بنیاد مضبوط اسلامی فلسفے میں ہوئی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا گروہ ہے مسائل کا کہ ممکن ہے کہ نام کے لحاظ سے آپ کو یونانی فلسفے کے اندر وہ مسائل ملیں لیکن ان کی جو شکل ہے، صورت ہے، برہان کے لحاظ سے، دلیل کے لحاظ سے وہ اسلامی دنیا میں اصلاً تبدیل ہو گئی ہے. مثال دوں اس کی میں، جیسے مثلا نفس کا تجرد نفس. انسان ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بدن اور نفس کی ترکیب ہے، درست؟ نفس انسانی کو فلاسفہ مجرد کہتے، مادی نہیں ہے، اگرچہ وہ ذات کے لحاظ سے مجرد ہے، اما فعل کے لحاظ سے مادی ہے لیکن مادی محض نہیں ہے. اب یہ مسئلہ یونانی فلسفے میں بھی تھا کہ نفس انسانی مجرد ہے، لیکن اس کے دلائل، اس کی بنیادوں کو محکم کرنا، بہت سارے دلائل کا اضافہ کرنا، یہ اسلامی فلسفے میں ہوا. یا مثلا اثبات واجب، حضرت حق واجب الوجود، خداوند متعال کے وجود کو فلسفی براہین سے ثابت کرنا. خوب، وہاں پر ہے ایک استدلال آپ کو ارسطو کے زمانے میں برہان حرکت کے نام سے ملے گا، لیکن اس بات واجب کے لیے جو دوسرے قوی براہین ہیں، دلائل ہیں، وہ آپ کو اسلامی فلسفے میں ملیں گے. یا مثلا توحید واجب کے جو دلائل ہیں وہ دیکھیں اسلامی فلاسفر کے ہاں آپ کو محکم طریقے سے ملیں گے. یا مثلا تسلسل ممتنع ہے، یعنی علت و معالیل کا لامحدود سلسلہ، الف با کے لیے علت، با جیم کے لیے، جیم دال کے لیے، دال فلاں کے لیے، اور یہ سلسلہ اس طریقے سے چلتا رہے کہ یہ تسلسل کا جو لامحدود سلسلہ ہے علت و معلول کا، یہ ممتنع ہے. اس کے جو دلائل ہیں یہ آپ کو اسلامی دنیا میں محکم ملیں گے کہ اسلامی فلسفیوں نے اضافہ کیا ہے. یا مثلا قاعدہ الواحد، الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد، کہ بہرحال یہ بھی اسلامی فلسفیوں نے اس کے دلائل کو منقع اور منظم کر کے محکم طریقے سے بیان کیا. انشاءاللہ بعد میں جب ہم فلسفے اور کلام کا رابطہ ذکر کریں گے تو وہاں پر عرض کروں گا کہ جن مسائل پر متکلمین اور فلسفیوں کا بہت زیادہ اختلاف ہے ان میں سے اہم ترین مسئلہ یہ قاعدہ بھی ہے، قاعدہ الواحد. تو قاعدہ الواحد یونانی فلسفے میں تو تھا لیکن اس کی بنیاد کو محکم اسلامی فلسفے میں کیا گیا. یا مثلا اتحاد عاقل و معقول، کہ ہر ایک مسئلے کی میں زیادہ وضاحت نہیں کر رہا کہ اس کے لیے اشارہ میں پہلے کر چکا ہوں. یا صور نوعیہ کی جوہریت کا مسئلہ ہے کہ یہ مسائل ایسے ہیں، میں صرف نام لے رہا ہوں، وضاحت یہاں پر نہیں کر رہا، وضاحت بعد میں آئے گی انشاءاللہ. تو فلسفہ اسلامی میں دوسرے مسائل یا دوسرا طبقہ مسائل کا وہ ہے کہ جو بہرحال اسلامی دنیا میں ان کی تکمیل ہوئی ہے، اسلامی دنیا میں ان کو کامل کیا گیا ہے، ان کی بنیادوں کو محکم کیا گیا ہے، جدید دلائل لائے گئے ہیں. یہ اسلامی فلسفے کے اندر دوسرے مسائل، یعنی ایک دوسرا طبقہ. تیسرا طبقہ جو استاد شہید مرزا مطہری بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا میں، اسلامی فلسفے میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کا عنوان تو وہی قدیم ہے، پرانا ہے، لیکن اس کا جو محتوا اور مطلب ہے وہ بالکل تبدیل ہو گیا. ممکن ہے فقط عنوان میں اشتراک ہو، نام ہو، لیکن مطلب اس کا کیا نکلتا ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے. ایسے بھی مسائل ہیں کہ اس کی بہترین مثال مصلح افلاطونی ہے کہ استاد شہید مرزا مطہری نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے تیسرے درس میں کہ انشاءاللہ ہم اس کو وہاں پر بیان کریں گے. مصلح افلاطون، جو افلاطون کا نظریہ تھا، اسلامی دنیا میں جب آیا اس کی تفسیر، اس کی تحلیل، اس کے نیچے کیا مندرج ہے، کیا مطلب ہے، وہ سارے کا سارا تبدیل ہو گیا. تو تیسرا گروہ مسائل کا وہ بھی ہے کہ عنوان ایک ہے لیکن اندر سے مطلب بالکل تبدیل ہو گیا. یہ تین طرح کے مسائل. اور چوتھے مسائل کہ جن کو استاد شہید مرزا مطہری کہتے ہیں کہ حقیقت میں
اسلامی فلسفہ جو اسلامی فلسفہ ہے انہی مسائل کی وجہ سے ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا نام و نشان آپ کو یونان میں نہیں ملے گا، بے سابقہ ہے۔ یہ مسائل کاملاً اسلامی دورے کے اندر وجود میں آئے، جہان اسلام کے اندر یہ مسائل پیدا ہوئے۔ اگر آپ اسلامی فلسفے کو عمارت کی حیثیت دیں تو اس عمارت کے فقرات، ستون اور بنیاد کو جو تشکیل دینے والے مسائل ہیں وہ یہ مسائل ہیں۔ یہاں سے سمجھیں کہ وہ جو ہمارے بعض دوستان جہالت کی بنا پر آ کر اشکال کرتے ہیں کہ یہ اسلامی فلسفہ وہ یونانی فلسفہ ہے، وہ بیچارے اسلامی فلسفے سے گہرائی کے ساتھ آشنائی نہیں رکھتے، وگرنہ وہ اصلی مسائل کے جنہوں نے واقعاً اسلامی فلسفے کو اسلامی فلسفہ بنایا ہے، ان مسائل کا نام و نشان آپ کو یونان کے اندر نہیں ملے گا۔ یہ کاملاً اسلامی دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ مثال دوں، استاد مطہری نے جو یہاں پر چند مثالیں دی ان کو ذکر کرتا ہوں۔ اصالت وجود، درست ہے، اصالت وجود ایک بنیادی مسئلہ ہے۔